ویلکم بیک ٹو دا شو. تو اب ہے اگلا مرحلہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے لیے کیبنٹ کی تشکیل, اور نام بھر بھر کے سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں, اور سب کی توجہ اس بات پر ہے کہ فائنانس منسٹری کس کو ملے گی, اور ہاں کون بنے گا فائنانس منسٹر, کیونکہ وہ کروڑ پتی تو خیر نہیں کہہ سکتے, نیکسٹ لیول ہی ہوتا ہے کوئی. پاکستان کے خزانے پر البتہ بیٹھنا ایک بڑے دل گردے کا کام ہے, لیکن اس دل گردے کے ساتھ ہمیں ایک ہی بندہ نظر آتا تھا مسلم لیگ نون میں, وہ اسحاق ڈار صاحب تھے. ایسے لگتا تھا وہی آئیں گے, اس کے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں. لیکن آپ سے ہم نے اس پر پیش گوئی لی تھی کئی بار, تو آپ نے کیا کہا تھا؟ جی نواز شریف صاحب اگر پرائم منسٹر ہوں تو وہ تو چاہیں گے کہ اسحاق ڈار صاحب فائنانس منسٹر ہوں, اور اگر میاں صاحب خود باہر بیٹھتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ پھر مجھے ایسے لگتا ہے کہ اگر اس صورت میں شاید پھر اسٹیبلشمنٹ جو ہے اسی قسم کی گیم کھیلیں جو انہوں نے پہلے کھیلی تھی, کہ اشارہ ادھر کیا اور کر کچھ اور دیا. تو یہ ہو سکتا ہے پھر کہ اشارہ یہی ہو کہ اسحاق ڈار صاحب بن رہے ہیں اور کوئی بن اور کو جائے. میرا خیال ہے کہ یہ بالکل یہ شاید فائنانس منسٹر جو ہے نہ زرداری صاحب چوز کریں نہ نواز شریف صاحب چوز کریں, یہ شاید اسٹیبلشمنٹ ہی چوز کرے گی. اچھا, اسٹیبلشمنٹ کی چوائس جو اب نام سامنے آ رہا ہے وہ ہے یا نہیں, یہ ثانوی سوال ہے. پہلا سوال یہ کہ مصدق ملک صاحب کے بقول یہ عہدہ نہ لینے کی وجہ یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کی صحت ٹھیک نہیں ہے, لیکن حنیف عباسی صاحب نے کہا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی چڑیا کیا تشخیص کر رہی ہے کہ وہ وزیر خزانہ بننے کے لیے تو انفٹ ہیں, لیکن اگر وزیر خارجہ بن جائے تو ٹھیک ہے, کوئی پرابلم نہیں. ظاہر ہے کہ یہ نانسنس ہے, دونوں نانسنس ہے, بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. اچھا, مگر دیکھیے نا مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے اور نواز شریف صاحب نے پوری کوشش کی کہ وہ فائنانس منسٹر بنے, مگر کیوں ہم لوگ کہہ رہے تھے کہ مسئلہ بنے گا, یہ شاید نہ بن سکیں, یہی کہہ رہے تھے. بالکل ایسے, بیکاز اطلاع یہی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نہیں چاہتی کہ وہ بنے, سیدھی سی بات ہے. ٹھیک, اور میں نے جو اس وقت اشارہ کیا تھا کہ اس وقت جب یہ بات چل رہی تھی کہ شاید یہ پرائم منسٹر بنے, تو میں نے اشارہ یہی کیا تھا کہ شاید اسٹیبلشمنٹ یہ نہیں چاہے گی. اچھا, بات یہ ہے کہ یہ ساری جو چکر چلا ہے, یہ جو بنی ہے پلس پلس ہائیبرڈ, بیسکلی میجر ڈیسیجنز آر اسٹیبلشمنٹ کی. اچھا, اور شاید میں 3-4 لوگ بیٹھ کے یہ فیصلے کر رہے ہیں. ٹھیک, اچھا, ہاں. اب ظاہر ہے ایسی ہوتا ہے, کچن کیبنٹ ہوتی ہے, 3-4 لوگوں میں نواز شریف صاحب تو نہیں ہے. نہیں, میں اسٹیبلشمنٹ کی بات, آپ اسٹیبلشمنٹ کی بات میں کہہ رہا ہوں, وہاں بھی 3-4 لوگ. مجھے لگا کہ شاید مشاورت کر رہے ہو. نہیں, مشاورت اس چیز پہ مشاورت نہیں ہوتی, وہ حکم آتا ہے. وہ شہباز شریف صاحب کو بتا دیتے ہیں کہ ہماری خیال یہ ایسے ہے, وہ یہ نہیں کہتے حکم یہ, ہمارا خیال ہے کہ شاید ڈار صاحب میں ناٹ بھی ٹھیک, میرا خیال ہے کچھ اور سوچیں. شہباز صاحب آ کے نواز شریف صاحب کہتے ہیں وہ تو نہیں مندے, وہ تو نہیں مندے بالکل. میاں صاحب نے کہا تو کوشش تو کیتی ہونی نا, کہ وہ جی وہ نہیں مندے, وہ دیکھو نا جی وہ کہندے نے ہے وے, تو پھر ہن کی کریے. تو مطلب یہ ہے کہ ڈار صاحب کے بارے میں بہت سی کافی عرصے سے اسٹیبلشمنٹ کے اندر اور میڈیا کے اندر اینڈ پیپلز پارٹی ایز ویل, اینڈ پیپلز پارٹی نے بھی تھوڑا سا اس کے اوپر تبصرے کیے ہیں, کافی ہاسٹیلیٹی کہ انہوں نے جب یہ فائنانس منسٹر تھے اور جب نہیں تھے تو انہوں نے کوشش کی کہ مفتاح اسماعیل کو نکالیں, کامیاب ہو گئے, پھر خود بنے تو وہ جو وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں کر سکے. اور تو اس قسم کی کافی میں سمجھتا ہوں نیگیٹو تھنکنگ میڈیا کے اندر اور اسٹیبلشمنٹ کے اندر ڈار صاحب کے بارے میں ہے. اور پیپلز پارٹی نے بھی بڑے بیان دیے, ہم تو کبھی نہیں ایکسیپٹ کریں گے, ہم تو کبھی نہیں ایکسیپٹ کریں گے. تو پھر اگر ایسی صورت ہے تو یہ تو بڑا آبویس تھا کہ ان کو نہیں بننے دیں گے. ٹھیک, اب سوال یہ ہے کہ اب کہاں, اب یہ باتیں چل رہی ہیں کہ فارن منسٹر. جی ٹھیک, میں سمجھتا ہوں یہ بھی فیصلہ جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کرے گی. تیسری بات یہ کہ یہ بننا چاہیے, ان کو نہیں بننا چاہیے, مگر میں سمجھتا ہوں یہاں بھی اسی قسم کے پرابلمز آئیں گے جو پہلے آئے تھے کہ از ہی دا رائٹ پرسن ٹو بی فارن منسٹر. تنقید کیا ہوتی تھی ان کی, 2 قسم کی تنقید تھی ڈار صاحب کے اوپر. ایک یہ تھی کہ یہ لمبے کلیمز کرتے تھے کہ میں 200 پہ لے آؤں گا ڈالر کو, میں یہ کروں گا, میں وہ کروں گا, اور دن رات سوشل میڈیا کے اوپر لگے ہوتے تھے یا کہ میں نے یہ کیا اور یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے. پھر انہوں نے 1-2 دفعہ IMF کے خلاف بھی گرجے, جی انٹرنیشنل کانسپیریسی کی بات کر دی. تو یہ باتیں ڈپلومیسی میں تو ہوتی نہیں ہے نا, اس قسم کی آؤٹ برسٹ کرنا, بولنا اس طریقے سے, غصے میں آ جانا, یہ تو ڈپلومیٹ کا تو یہ ہوتا ہے کہ غصہ ہو یا خوشی ہو تو شکل سے پتہ ہی نہیں چلتا. ٹھیک ہے نا, دیٹ از دا ہول مارک آف اے ڈپلومیٹ. جیسے حفیظ شیخ صاحب,
ہاں حفیظ شیخ صاحب بھی خیر اسمائل شائل بڑے کرتے ہیں مگر ان کی اسمائل بڑی ڈسیپٹیو ہے, وہ کبھی اس کا ایک مطلب ہوتا ہے کبھی دوسرا مطلب ہوتا ہے. تو بہرحال تو اب یہ ہے کہ بڑے ٹھنڈے دل کے ٹھنڈے مزاج کا بندہ چاہیے ایز اے ڈپلومیٹ. پلس اب ڈار صاحب کے پاس نالج ساری ہے, ہی ہیز آل دا نالج ایٹ ہز فنگر ٹپس, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بہت میں سمجھتا ہوں بڑے ذہین اور نالجبل شخص ہے. میں نے بیٹھا ہوں میں ان کے ساتھ, میاں صاحب کے ساتھ, ان کی جو ایڈوائس ہوتی تھی بڑی سالڈ ہوتی تھی, بڑی سالڈ, مگر جو طریقہ ہے نا بیان کرنے کا ہے وہ کچھ تھوڑا سا ان پولیٹیکل, یا اس میں پالیٹکس نہیں ہوتی تھی, تھوڑی زیادہ اگریشن ہوتی تھی اور فرمنس, ریجڈیٹی ہوتی تھی. تو اب یہ ہے کہ ڈپلومیسی میں بھی دس از ناٹ ویلکم. اوکے, بٹ پیپر جو اکانومسٹ ہیں وہ ایج دیتے ہیں مفتاح اسماعیل صاحب کو کہ وہ ان سے بہتر ہے. نہیں بہتر, دیکھیے وہ تو بہتر دو قسم کی بہتری ہوتی ہے نا, ایک تو پالیسی, کون سی اچھی پالیسی ہے, کون سی بہتر پالیسی, کون سی نہیں ہے. دوسرا یہ کہ نیگوشیشن کرنے کا انداز کیا ہے. مفتاح اسماعیل صاحب میمن ہیں, اب میمن کا تو ٹریننگ ہی ہوتی ہے کسی کو ناراض نہیں کرنا. دیکھیے میمن تو اسی لیے تو کاروباری, یہ برادری ویسے بھی جانی جاتی ہے, اور وہ بالکل ہر چیز اسماعیل کے ساتھ, کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی بینڈ ہونا تو ایسے ہونا تو ایسے ہو جاتے ہیں, آگے ہونا تو وہ یہ بڑے انٹینے بڑے شارپ ہوتے ہیں. ساڑھے پنجابیت ہے تو تھوڑا جیسے ٹگے ہے نا, کبھی کبھی تو ہم کبھی جیسے بالکل لمحے پہ آ جانے تو کبھی شیر بڑھ جانے ہیں, یہ چلتا نہیں ہے ڈپلومیسی میں. اچھا, تو اور ڈپلومیسی میں کچھ نہیں پڑھا, یہ جو فارن منسٹری ہے اس میں کچھ نہیں پڑھا. ساری پالیسی آتی ہے اسٹیبلشمنٹ سے, آل یو ہیو ٹو ڈو از گو اینڈ سے واٹ دی اسٹیبلشمنٹ از سیئنگ. آپ کے پاس کوئی ذہن نہیں ہے انڈیپینڈنٹ تھنکنگ کا, نہ ہی اجازت ہے. وہ ساری ٹریننگ ہی فارن آفس کی ایسی ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کہے گی وہ صحیح ہے. لیکن اب ڈار صاحب کے بارے میں اگر یہ ایشوز ہیں ٹینشن کے, تو پھر آبویسلی ان لائکلی کہ ان کو سپورٹ کرے گی اسٹیبلشمنٹ. اب ڈپینڈ یہ کرتا ہے اس بات پہ کہ نواز شریف صاحب کتنے فرم ہیں کہ نہیں اب یہ تو کنسیڈ کرنا پڑے گا نا آپ کو. نواز شریف صاحب کا تعلق بہت گہرا ہے ڈار صاحب کے ساتھ, اور میں یہ سمجھتا ہوں اگر وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا سنبھال لے ان ٹرمز آف ہز اپروچ, باقی ان میں کوئی کمی نہیں ہے کسی قسم کی نالج کی, ایشوز کی, خواہ وہ فارن پالیسی کے ایشوز ہوں یا اکانومی کے ایشوز ہوں. ان کا جو طریقہ ہے نا بیان کرنے کا یا آرگیو کرنے کا, وہ لگتا ہے ایسے ہے کہ وہ تھوڑا گلا ہی پھاڑ لیں گے. ہاں, لیکن IMF پروگرام میں ان کی ایکسپرٹیز زیادہ ہے نا. ہاں, مگر وہیں تو پرابلم تھا نا, کیونکہ he had said some negative things about the IMF. یہ اسی قسم کی بات ہے جیسے عمران خان نے اینڈ آف سلیوری کی بات کر دی تھی, جی اباؤٹ افغانستان, تو وہ گلے پڑ گئی تھی. بالکل. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اشارے ادھر سے بھی ہو گئے ہوں گے نا, کہ کوئی ایسا فائنانس منسٹر لاؤ جو ہمیں جانتا ہے, ہمارے سے بات کر سکے. تو یہ جانتا ہے, سوری یہ جو نام سامنے آیا ہے, نہیں یہی تو وہ کہتے ہیں نا, اشارہ یہی ہے کہ نہیں ہمیں جانتے. اچھا, ہاں, اب وہ اشارے کیا کر رہے ہیں, وہ بہتر تو یہ ہوتا ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ شخص کو لائیں جو اس نے ہمارے ساتھ کام کیا ہے. اچھا, شفیع شیخ کو لے آئیں, رضا باقر کو لے آئیں. ٹھیک, اس قسم کے لوگ جو کہ IMF کے اندر رہے ہیں, ان کو پتہ وہاں کے ایشوز کیسے ہیں, کیسے وہ بات مانتے ہیں, کیسے وہ بات نہیں مانتے. تو اگر ایسا کوئی شخص آ جاتا ٹو لیڈ دس ٹیم, اٹ وڈ بین گڈ. مگر شمشاد بیگم, جی شمشاد اختر, انہوں نے ٹھیک ٹھاک ڈیلنگ کی ہے ود IMF. وہ ہے بڑی سخت, لیٹ می ٹیل یو, بڑی تکڑی عورت ہے, ٹھیک, مگر وہ ان کا جو آرگیو کرنے کا طریقہ ہے نا, دیٹس ویری سافٹ. Right, gently you deal with. ہاں, وہ مطلب وہ لگتا ہے ایسے نہیں ہے کہ شی از اینگری بٹ شی از فرم. تو وہ فرمنس لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں, اگریشن لوگ اپریشیٹ نہیں کرتے. ایموشنل اور وہ بھی آپ جب بھیک مانگ رہے ہوں. جی obviously you have to be soft and tender. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے ایشوز ہیں. اچھا, لیکن ایسے میں جب یہ باتیں ہو رہی تھیں تو ایک آڈیو لیک آئی. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں ٹائمنگ کے حساب سے آڈیو لیک آتی ہے. اب جیسے صاحب کی آڈیو, لوگ اس کو کرنٹ سچویشن کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں, کچھ مخصوص پیجز. اسحاق ڈار صاحب کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ اسحاق, میں نے وہ سنی ہے, بڑی غور سے نہیں سنی, جب سنی تو مجھے فوراً سمجھ آ گئی. وہ جنرل باجوہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اچھا, ان کا کہنا یہ ہے کہ جنرل باجوہ ایک زمانے میں ان کو سپورٹ کرتے تھے, ان کے قریب تھے, دوست تھے, اور پھر ایک ایسی سٹیج آئی کہ جنرل باجوہ ان کے خلاف ہو گئے. ان کا یہ کہنا ہے کہ جنرل باجوہ نے ان کو ایشورنس دی تھی کہ آپ کے خلاف جو بھی ہوگا اس کو میں دیکھ لوں گا, اچھا, آپ فکر ہی نہ کریں. اور تو اس لیے یہ کہتے ہیں کہ میرے خلاف کون تھا, مفتاح تھا, شاید خاقان عباسی صاحب, تو انہوں نے جیلیں کٹنی پہ گئی.
تو اس حد تک تو جنرل باجوہ بڑے اچھے تھے. پھر وہ کہتے ہیں کہ جب جنرل باجوہ ان کے خلاف ہو گئے تو کہنے لگے میں نے دیکھ لواں گا اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ, بیکاز وہ ہو گئے تھے نا, وہ ساروں کے خلاف ہی ہو گئے تھے ساری نون کے, وہ جب یہ سارا کچھ ہوا. تو اس قسم آئی تھنک ہی از ٹاکنگ اباؤٹ جنرل باجوہ. اوکے فائن. اور جب یہ آڈیو لیک آئی تو اسی سے سب کو اندازہ ہو جانا چاہیے تھا کہ ہوا کس رخ کی چل رہی ہے, کس کے حق میں اور کس کے خلاف. واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد.